بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے؟ جواب: سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کی جانے والی نماز نماز اشراق کہلاتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت کا ذکر ہے۔ سوال: کون سا جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب: زرافہ وہ جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اخبار کس ملک سے شائع ہوا؟ جواب: دنیا کا پہلا اخبار چین میں شائع ہوا تھا، کیونکہ چین کا شمار قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے اور وہاں چھپائی کی ابتدائی تکنیکیں ایجاد ہوئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ دیگر قریبی صحابہ بھی موجود تھے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے ضائع کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب: وقت وہ قیمتی چیز ہے جو ضائع تو ہو سکتی ہے لیکن اسے پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کرنے کا سبب بنا؟ جواب: غزوہ احد کے دوران ایک مشرک دشمن ابن کمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سوال: کون سے دو پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا؟ جواب: صفا اور مروہ وہ دو پہاڑ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں میں شامل کیا ہے، اور ان کا ذکر حج اور عمرے کے مناسک میں آتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں واضح طور پر گفتگو شروع کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے کی عمر میں صاف اور واضح گفتگو کرنا شروع کر دی تھی، جو ان کی خاص ذہانت اور فہم کی علامت تھی۔ سوال: جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: جہنم میں عورتیں زیادہ تر ناشکری کی وجہ سے ہوں گی، جو کہ احادیث میں مذکور ہے کہ عورتیں شوہر کی ناقدری اور شکر نہ کرنے کے باعث جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ سوال: جنت کی کون سی عبادت دنیا میں بھی کی جا سکتی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی۔ مسلمان اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ سوال: کس درخت کو انبیاء کا درخت کہا جاتا ہے؟ جواب: بیری کا درخت انبیاء کا درخت کہلاتا ہے، کیونکہ احادیث کے مطابق اس درخت کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلی وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پیغام علم کی اہمیت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ علم کو جوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی نماز اور دعائیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جادو کرنے یا جادو کا عمل کرانے سے انسان کی 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول پاتی ہیں۔ سوال: مرد کا نیند میں بولنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: مرد کا نیند میں بولنا عموماً ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو کہ اس کی اندرونی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کس چیز کو اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ قرار دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے معاملے میں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنہ سے بچنے اور حیا اور عفت کی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ:
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا مشکلات کے وقت میں نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سوال: نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی ہر حرکت اور آیت کو پوری توجہ اور دل جمعی سے ادا کیا جائے۔ اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھنا بھی خشوع کو بڑھاتا ہے۔ سوال: منافقین کی کتنی نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جواب: منافقین کی 3 بنیادی نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ علامات اسلام میں منافقت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارے میں نماز کا حکم سب سے پہلے دیا گیا؟ جواب: قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ سوال: سب سے پہلا خون کس کا زمین پر بہایا گیا؟ جواب: سب سے پہلا خون حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا بہایا گیا تھا، جب ان کے بھائی قابیل نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا ہے۔ والدین کے حقوق کی عظیم اہمیت ہے اور ان کی خدمت نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: اسلام میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی سنت ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ بائیں ہاتھ کو ناپاک کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سیدھا ہاتھ پاکیزگی اور برکت کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں میں سے قرار دیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ جنت کے درختوں میں سے ہیں۔ جو ان کو پڑھتا ہے وہ جنت میں اپنے لیے درخت لگاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے ساتھ اللہ کے معاملات کا تفصیلی ذکر قرآن میں کئی صورتوں میں ملتا ہے۔ سوال: اسلام میں کس عورت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ جواب: اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن میں انہیں عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اور ان کی پاکیزگی اور اللہ کے نزدیک ان کی قربت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس عمل کے بارے میں کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے۔ یہ جنت کے وسط میں اور سب سے بلند مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی واقع ہے۔ سوال: پانی پر کیا پڑھ کر حاملہ عورت کو پلانے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: ہمارے خاندان میں جس عورت نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ عمل یہ ہے: سورۃ مریم، سورۃ محمد اور سورۃ یوسف کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دیں اور عورت حمل کے پہلے یا دوسرے مہینے سے وہ پانی پیے۔ اس بوتل سے پانی ختم نہ ہونے دے بلکہ جیسے ہی پانی کم ہو اس میں اور پانی ڈال دیں، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے؟ جواب: سورج کے طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کی جانے والی نماز نماز اشراق کہلاتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں احادیث میں بہت زیادہ فضیلت کا ذکر ہے۔ سوال: کون سا جانور ہے جو آواز نہیں نکال سکتا؟ جواب: زرافہ وہ جانور ہے جو کوئی آواز نہیں نکال سکتا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے اخبار کس ملک سے شائع ہوا؟ جواب:
دنیا کا پہلا اخبار چین میں شائع ہوا تھا کیونکہ چین کا شمار قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے اور وہاں چھپائی کی ابتدائی تکنیکیں ایجاد ہوئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا اور ان کے ساتھ کچھ دیگر قریبی صحابہ بھی موجود تھے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے ضائع کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب: وقت وہ قیمتی چیز ہے جو ضائع تو ہو سکتی ہے لیکن اسے پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا، اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ سوال: وہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کرنے کا سبب بنا؟ جواب: غزوہ احد کے دوران ایک مشرک دشمن ابن کمیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سوال: کون سے دو پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا؟ جواب: صفا اور مروہ وہ دو پہاڑ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانیوں میں شامل کیا ہے اور ان کا ذکر حج اور عمرے کے مناسک میں آتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں واضح طور پر گفتگو شروع کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے کی عمر میں صاف اور واضح گفتگو کرنا شروع کر دی تھی جو ان کی خاص ذہانت اور فہم کی علامت تھی۔ سوال: جہنم میں عورتیں کس گناہ کی وجہ سے زیادہ ہوں گی؟ جواب: جہنم میں عورتیں زیادہ تر ناشکری کی وجہ سے ہوں گی جو کہ احادیث میں مذکور ہے کہ عورتیں شوہر کی ناقدری اور شکر نہ کرنے کے باعث جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ سوال: جنت کی کون سی عبادت دنیا میں بھی کی جا سکتی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے جو جنت میں بھی ہوگی اور دنیا میں بھی، مسلمان اس کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ سوال: کس درخت کو انبیاء کا درخت کہا جاتا ہے؟ جواب: بیری کا درخت انبیاء کا درخت کہلاتا ہے کیونکہ احادیث کے مطابق اس درخت کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور اسے بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلی وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پیغام علم کی اہمیت اور اللہ کے ذکر کے ساتھ علم کو جوڑنے کی تاکید کرتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے انسان کی نماز اور دعائیں 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جادو کرنے یا جادو کا عمل کرانے سے انسان کی 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دعائیں اللہ کے حضور قبول پاتی ہیں۔ سوال: مرد کا نیند میں بولنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: مرد کا نیند میں بولنا عموماً ڈپریشن یا ذہنی دباؤ کی علامت سمجھا جاتا ہے جو کہ اس کی اندرونی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کس چیز کو اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ قرار دیا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ عورتوں کے معاملے میں دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنہ سے بچنے اور حیا اور عفت کی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ سوال: وہ کون سی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ یہ دعا مشکلات کے وقت میں نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ سوال: نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی ہر حرکت اور آیت کو پوری توجہ اور دل جمعی سے ادا کیا جائے۔ اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھنا بھی خشوع کو بڑھاتا ہے۔ سوال: منافقین کی کتنی نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جواب:
منافقین کی 3 بنیادی نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہ علامات اسلام میں منافقت کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ سوال: قرآن پاک کے کس پارے میں نماز کا حکم سب سے پہلے دیا گیا؟ جواب: قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ سوال: سب سے پہلا خون کس کا زمین پر بہایا گیا؟ جواب: سب سے پہلا خون حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل کا بہایا گیا تھا، جب ان کے بھائی قابیل نے حسد کی وجہ سے انہیں قتل کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا ہے۔ والدین کے حقوق کی عظیم اہمیت ہے اور ان کی خدمت نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: سیدھے ہاتھ سے کھانے کی کیا حکمت ہے؟ جواب: اسلام میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی سنت ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ بائیں ہاتھ کو ناپاک کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سیدھا ہاتھ پاکیزگی اور برکت کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درختوں میں سے قرار دیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ جنت کے درختوں میں سے ہیں۔ جو ان کو پڑھتا ہے وہ جنت میں اپنے لیے درخت لگاتا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کے ساتھ اللہ کے معاملات کا تفصیلی ذکر قرآن میں کئی صورتوں میں ملتا ہے۔ سوال: اسلام میں کس عورت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ جواب: اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ قرآن میں انہیں عورتوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے اور ان کی پاکیزگی اور اللہ کے نزدیک ان کی قربت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس عمل کے بارے میں کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز دین کا ستون ہے اور اس کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ جواب: جنت میں سب سے اعلیٰ مقام فردوس ہے۔ یہ جنت کے وسط میں اور سب سے بلند مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی واقع ہے۔ سوال: پانی پر کیا پڑھ کر حاملہ عورت کو پلانے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: ہمارے خاندان میں جس عورت نے بھی یہ عمل کیا اللہ پاک نے اس کو بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ عمل یہ ہے: سورۃ مریم، سورۃ محمد اور سورۃ یوسف کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کر دیں اور عورت حمل کے پہلے یا دوسرے مہینے سے وہ پانی پیے۔ اس بوتل سے پانی ختم نہ ہونے دے بلکہ جیسے ہی پانی کم ہو اس میں اور پانی ڈال دیں۔ انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔